پرسنالٹی آف دی ڈے میں آج میں آپ کو جس شخصیت بارے بتانے جا رہا ہوں ان کا تعلق سیاست سے ہے۔ میری مراد سابق وزیر اعلیٰ پنجاب حمزہ شہباز شریف سے ہے، جن کا تعلق پاکستان کے ایک بڑے سیاسی خاندان سے ہے۔ ان کے تایا میاں محمد نواز شریف اور والد میاں شہباز شریف وزیر اعظم پاکستان اور وزیر اعلیٰ پنجاب رہ چکے ہیں، جبکہ ان کی کزن مریم نواز شریف کا شمار پاکستان مسلم لیگ نون کے مرکزی رہنماؤں میں ہوتا ہے۔ حمزہ شہباز شریف 6 ستمبر 1974 کو لاہور میں میاں شہباز شریف کے گھرانے میں پیدا ہوئے۔ 2 بھائی اور 2 بہنوں میں وہ سب سے بڑے ہیں۔ انہوں نے گورنمنٹ کالج لاہور سے گریجویشن کرنے کے بعد لندن اسکول آف اکنامکس سے LLB کیا۔ حصول تعلیم کے بعد اپنے خاندانی کاروبار سے وابستہ ہو گئے۔ سیاست کا آغاز انہوں نے زمانہ طالب علمی میں کیا۔ اپنے تایا اور والد کی انتخابی مہم میں وہ بڑھ چڑھ کر حصہ لیتے رہے۔ بعد ازاں گورنمنٹ کالج لاہور میں تعلیم حاصل کرنے کے دوران طلبہ سیاست کی وجہ سے 19 سال کی عمر میں انہیں 6 ماہ اڈیالہ جیل کاٹنا پڑی۔ پھر وہ 1999 میں باقاعدہ سیاست میں آ گئے۔ 12 اکتوبر 1999 کے مارشل لاء کے بعد جب ان کے والد میاں شہباز شریف اور تایا میاں نواز شریف کو پورے خاندان کے ساتھ جلا وطن کیا گیا تو شریف خاندان کے واحد فرد میاں حمزہ شہباز شریف کو اس وقت کے آرمی چیف جنرل پرویز مشرف نے یہ کہہ کر پاکستان روک لیا کہ شریف خاندان کے گارنٹر کے طور پر حمزہ شہباز شریف یہیں رہیں گے۔ میاں برادران کی جبری جلا وطنی کے 7 سالہ طویل دور میں میاں حمزہ شہباز شریف کو مسلم لیگ نون کو قائم دائم رکھنے اور حکمرانوں کے جبر کے باوجود اپنی جماعت کے تمام رہنماؤں کو ساتھ ملائے رکھنے کے کڑے امتحان کے دور میں ثابت قدمی کے عمل نے انہیں بٹی سے نکلے کندن کی طرح بنا دیا۔ انہوں نے خاندانی کاروبار کے ساتھ ساتھ اپنی سیاسی جماعت مسلم لیگ نون کو بھی سنبھالا دیا۔ 10 سال تک انہوں نے مسلم لیگ نون کی باغ دوڑ سنبھالے رکھی۔ 2007 میں شریف خاندان جلا وطنی کاٹنے کے بعد پاکستان واپس آیا تو مسلم لیگ نون کے قائد میاں نواز شریف نے ان کی اس خداداد خوبی کو بھانپتے ہوئے نئی نسل میں سے میاں حمزہ شہباز شریف کو قیادت کے لائق جانتے ہوئے آگے آنے کا موقع دیا۔ ورثے میں سیاست ملنے کے باعث سیاستدانوں کی تمام خصوصیات میاں حمزہ شہباز شریف میں پائی جاتی تھیں۔ 2008 کے عام انتخابات میں میاں حمزہ شہباز شریف پہلی بار لاہور سے قومی اسمبلی کے حلقہ NA 119 سے رکن قومی اسمبلی منتخب ہوئے۔ پاکستان پیپلز پارٹی کے دور حکومت میں مسلم لیگ نون کے دوسرے رہنماؤں کی طرح میاں حمزہ شہباز شریف نے بھی حزب اختلاف کا بھرپور کردار ادا کیا۔ 2013 کے عام انتخابات میں وہ اسی حلقے سے دوسری مرتبہ رکن قومی اسمبلی منتخب ہوئے۔ 2018 کے عام انتخابات کے بعد وہ قومی اسمبلی کے حلقہ NA 124 اور صوبائی اسمبلی کے حلقہ PP 146 سے منتخب ہوئے، مگر قومی اسمبلی کی رکنیت چھوڑ کر صوبائی اسمبلی پر براجمان رہے اور قائد حزب اختلاف پنجاب اسمبلی مقرر کیے گئے۔ 11 مئی 2013 کے انتخابات کے بعد پنجاب کے سیاسی اور انتظامی معاملات میں
میاں حمزہ شہباز شریف کا بڑا عمل دخل ہے۔ وہ اپنے والد کی طرح 18 گھنٹے مسلسل کام کر کے بھی تھکنے کا نام نہیں لیتے تھے۔ وہ بھی اپنے تایا اور والد کے نقش قدم پر چل کر غریب عوام کی خدمت کو اپنا نصب العین بنائے ہوئے ہیں۔ ان کا دل بھی اپنے تایا اور والد کی طرح عوام کے لیے دھڑکتا ہے۔ حمزہ شہباز شریف کی کامیابی میں والد کا نام تو فطری طور پر آئے گا ہی، لیکن ان سے بڑھ کر میاں نواز شریف کا نام آئے گا۔ سیاسی معاملات میں وہ والد سے زیادہ اپنے تایا کے قریب رہے اور میاں نواز شریف نے بھی ان کی سیاسی تربیت پر خصوصی توجہ دی۔ مزاج میں اپنے والد کے نقش قدم پر چلے اور انہی کی طرح ایک بڑے منتظم کے طور پر ابھرے۔ اپوزیشن لیڈر سے وزیر اعلیٰ پنجاب بننے کا سفر 16 اپریل 2022 کو شروع ہوا، جب وہ پرویز الہی کے مقابلے میں 197 ووٹ حاصل کر کے وزیر اعلیٰ پنجاب منتخب ہوئے۔ وہ اپنے خاندان کے تیسرے فرد تھے جو اس عہدے پر فائز ہوئے۔ ان سے قبل ان کے تایا اور والد بھی پنجاب کے وزیر اعلیٰ رہ چکے ہیں۔ اگرچہ حمزہ شہباز مختصر وقت کے لیے پنجاب کے وزیر اعلیٰ رہے، سیاسی تنازعات کے شکار حمزہ شہباز شریف نے وزیر اعلیٰ پنجاب بننے کے بعد اپنے والد کی پیروی کرتے ہوئے پنجاب کے تمام اضلاع کے ہنگامی دورے کیے، تحصیل و ضلعی ہیڈ کوارٹرز ہاسپٹلوں میں ادویات کی مفت فراہمی کا اعلان کیا۔ اس کے ساتھ ہی 3 مہینے میں سستے آٹے کی فراہمی کے لیے 2 ارب روپے کی سبسڈی کا اعلان ہوا۔ مزید یہ کہ روشن گھر پروگرام کے تحت 100 یونٹ مفت بجلی کی فراہمی کا بھی اعلان کیا گیا۔ حمزہ شہباز شریف شادی شدہ ہیں۔ ان کی ایک بیٹی سماویہ ہے جو 7 فروری 2019 کو لندن میں پیدا ہوئی تھی۔ حمزہ شہباز شریف پارٹی کے مرکزی نائب صدر کی حیثیت سے بھی خدمات انجام دے رہے ہیں۔ آخر میں میری آپ سے گزارش ہے کہ میرے چینل کو لائک اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔